بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں جادو کی ابتدا ہوئی۔ لوگ جادو کی کتابوں سے میاں اور بیوی میں جدائی ڈال دیتے اور اسی طرح اور مختلف دوسرے تمام تر کفریہ کام بھی کرتے۔ بالآخر حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان تمام تر کتابوں اور کاغذات کو جمع کیا اور اپنی کرسی کے نیچے دفنا دیا۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام اس دنیا سے چلے گئے تو ان کے کافی عرصے بعد جنات کو کیونکہ غیب علم نہیں تھا، کیونکہ حضرت سلیمان علیہ السلام جب اپنی کرسی پر اپنی لاٹھی سے ٹیک لگائے بیٹھے اور کچھ محل کی تعمیرات کرواتے جنات کو مقرر کیا ہوا تھا، اور جب بعد میں دیمک سے وہ لکڑی ٹوٹتی ہے تو پھر حضرت سلیمان علیہ السلام جب زمین پر گرتے ہیں تو جنات کو پتہ چلتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام تو بہت پہلے سے ہی اس دنیا سے چلے گئے۔ بالآخر ان کے بعد شیطان لوگوں سے یہ کہتا ہے کہ ان کی کرسی کے نیچے سے تم کھودو تو تمہیں وہ تمام تر کتابیں اور کاغذات ملیں گے جس سے حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے تمام تر معجزے کرتے تھے۔ بالآخر لوگوں نے یہ کفریہ عقیدہ اپنا لیا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس جو تمام تر معجزات تھے، جو کہ قرآن مجید میں مختلف مقامات پر ہمیں ملتے ہیں کہ ہواؤں پر وہ سیر کرتے اور اسی طرح جنات ان کے تابع تھے اور تمام تر جانوروں اور پرندوں کی بولیوں کو جانتے تھے۔ لوگ یہ سمجھنے لگ پڑے کہ یہ تمام تر جادو کے تابع سے ہے۔ اسی دور میں اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی آزمائش کے طور پر ہاروت اور ماروت فرشتوں کو بھی اس دنیا میں نازل کیا اور بالآخر وہ لوگوں کو جادو سکھاتے، لیکن اس کے ساتھ وہ یہ لوگوں کو کہتے کہ یہ تمہاری آزمائش ہے، اس کو مت سیکھو۔ لیکن جن لوگوں نے گمراہ ہونا تھا وہ اس جادو کو سیکھ لیتے، جس سے میاں بیوی میں جدائی پڑ جاتی۔ اسی طرح دوستو وقت گزرتا جاتا ہے، ہاروت اور ماروت لوگوں کو آزمائش کے طور پر جادو سکھاتے، اور جیسا کہ پہلے بیان کیا گیا جو کہ قرآن مجید میں بھی موجود کہ وہ لوگوں کی آزمائش کے لیے تھا، کیونکہ شیطان کو بھی تو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے لوگوں کی آزمائش کے لیے۔ ایک دن ایک عورت ان کے پاس آتی ہے جو بہت خوبصورت ہوتی ہے، جس سے برائی کا یہ دونوں ارادہ کرتے ہیں، اور بالآخر اس عورت سے تمام تر اپنی بات بتاتے ہیں کہ ہم فرشتے ہیں اور اسی طرح ہم تمہارے ساتھ برائی کا ارادہ رکھتے ہیں۔ عورت کہتی ہے ٹھیک ہے، لیکن تم میری 3 باتیں مانو گے، شراب پیو گے، بچے کو قتل کرو گے اور مجھے وہ تمام تر معاملہ بتاؤ گے جس کی وجہ سے تم آسمان پر جاتے ہو۔ بالآخر انہوں نے یہ جب سوچا تو انہوں نے کہا کہ ہم قتل تو نہیں کرتے، ہاں بالآخر یہ شراب والا معاملہ ٹھیک ہے۔ پھر انہوں نے شراب پی اور اسی بہانے سے جب ان پر اس کا اثر ہوا تو انہوں نے اس بچے کو بھی قتل کر دیا۔ پھر بعد میں انہوں نے اسم اعظم اس عورت کو سکھائی جس کی وجہ سے آسمان پر فرشتے جاتے تھے۔ جب اس عورت نے وہ اسم اعظم سیکھے تو وہ آسمان کی طرف اڑنے لگ پڑی، لیکن جب آسمان کے قریب جاتی ہے تو وہاں پر ہی اس کو ایک زہرہ ستارہ بنا دیا جاتا ہے، جس سے آج بھی لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ زہرہ ستارہ وہی عورت ہے۔ اور المستدرک الحاکم میں بھی موجود ہے، لیکن اس کے اوپر محدثین کی سخت جرح ہے، کیونکہ جب رومن اور پرشین امپائر کو گرایا گیا تو اس کے بعد کافی سارے لوگوں نے ڈر کر اسلام قبول کیا اور مختلف روایتوں کو گھڑنا شروع کر دیا۔ اسی کے اوپر ہی محدثین کی سخت جرح ہے کہ یہ مجہول راویوں نے تمام تر واقعہ قصہ گڑھا ہے۔ لیکن قرآن مجید میں آگے ذکر کہ یہ کوئی فائدہ ان کے لیے نہیں تھا بلکہ الٹا نقصان ہی تھا، اور یہ جانتے ہیں کہ آخرت میں ان کے لیے کوئی حصہ نہیں ہے۔ اس کے بعد ہاروت اور ماروت نے جو گناہ کیا اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے بائبل ایک شہر میں ان کو ایک کنویں میں دونوں کو قیامت کے دن تک لٹکا دیا۔ دوستو یہ تمام تر روایت مسند امام احمد، صحیح ابن حبان اور المستدرک الحاکم میں موجود ہے۔ جو قرآن مجید میں آیت بیان کی گئی جس میں یہ کہ حضرت سلیمان علیہ السلام تو نہ یہ جادو کرتے تھے اور نہ انہوں نے کفر کیا، اور ہاروت اور ماروت کو اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی آزمائش کے لیے اس دور کے اندر نازل کیا، جو یہ لوگوں سے کہتے کہ یہ جادو مت سیکھو کیونکہ یہ تمہاری آزمائش کے لیے ہے، لیکن لوگوں نے اپنے آپ کو گمراہ کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ فائدہ حاصل کر لیا۔ اور اسی واقعے کے متعلق ایک حدیث
کہ عراق سے کچھ لوگ حضرت عبداللہ ابن عباس کے پاس آتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ان سے عراق کے متعلق پوچھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ لوگوں کا یہ عقیدہ کہ حضرت علی اس دنیا سے نہیں گئے بلکہ وہ زندہ ہیں اور کہیں روپوش ہیں۔ انہوں نے کہا، واہ، تم تو ان عراقیوں جیسے بات کرتے ہو جنہوں نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے متعلق جادو کا ذکر کیا اور اسی کے متعلق یہ سورۃ البقرہ کی آیت تلاوت فرمائی جو پہلے بیان کی گئی۔ دوستو، ہاروت اور ماروت کے متعلق جو ہم تمام تر قصہ سنتے ہیں وہ من گھڑت ہے، جبکہ قرآن مجید میں ہمیں جو واضح ملتا ہے ہم اسی کے مطابق ہی عمل کرتے اور اس کو سمجھتے ہیں، نہ کہ اسرائیلی اور دوسری تمام تر ضعیف اور گھڑی ہوئی روایتیں جس سے کوئی عقائد کو اپناتا ہے جبکہ وہ کفریہ ہوتے ہیں۔ دوستو، ہر دور میں اللہ تعالیٰ نے ہر مختلف طریقے سے لوگوں کو آزمایا۔ حضرت نوح علیہ السلام کے دور میں شرک بت پرستی سے لوگوں کو آزمایا، اسی طرح حضرت شعیب علیہ السلام کے دور میں ناپ اور تول کی کمی سے، اسی طرح حضرت لوط علیہ السلام کے دور میں بدفعلی سے، اور اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں طب بہت مشہور تھی، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مردہ زندہ کرنا، کوڑی اور مادرزاد اندھے کو شفا دے دینا، یہ ڈاکٹروں اور اس دور کے طب کے بس کی بات نہیں تھی۔ اور اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جب جادوگر اپنی رسیوں کو پھینکتے ہیں تو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کے برعکس اپنے عصا کو پھینکتے ہیں جو اژدہا بنتا ہے، جو تمام جادوگر تھے جو اس تمام تر جادو کے کام کو سمجھتے اور جانتے تھے، انہوں نے اسلام قبول کیا اور یہ کہا کہ یہ جادو نہیں ہے، جبکہ فرعون جو اس معاملے کو نہیں سمجھ سکتا تھا جو جادو کا تھا، وہ اپنے کفر پر قائم رہا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں عرب کے شاعروں کو اپنی زبان پر بہت ناز تھا اور یہ کہتے تھے ہم جیسا کوئی شاعر نہیں، لیکن جب اللہ تعالیٰ کا کلام نازل ہوا تو شاعروں نے اپنے کلاموں کو پھاڑ دیا، اور جو اس تمام تر معاملے کو سمجھتے تھے وہ یہ جانتے تھے کہ یہ کسی طرح کا کوئی شعر وغیرہ نہیں، یہ تو اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ دوستو، بابل شہر میں آج بھی وہ کنواں موجود ہے جس کے متعلق یہ نظریہ ہے کہ اس میں ہاروت اور ماروت کو الٹا لٹکایا گیا ہے اور قیامت تک ان کو یہ سزا دی گئی ہے، حتیٰ کہ وہاں پر ایسا کچھ بھی موجود نہیں جس کی زیارت کے لیے لوگ جاتے ہیں۔ دوستو، اللہ تعالیٰ کے فرشتے جو کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی بجا آوری کرتے ہیں اور اس کی نافرمانی نہیں کرتے اور نہ کوئی گناہ کا عنصر ان میں پایا جاتا ہے، جبکہ یہ انسان میں موجود ہے۔ دوستو، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ہر آزمائش سے دور رکھے اور اپنے مقرب لوگوں میں شامل کرے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنے دین کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔